بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد ذكرنا أو ذكرنا عنده وخرج من عينه دمع مثل جناح البعوضة غفر الله له ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں ایام اعزا کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور پھر اپنے وقت کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری آپ کے جد کی مظلومانہ شہادت پر تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں میرے معبود وہ ہم گنہگاروں کو توفیق دے کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ پونے حسین کا انتقام لینے والوں میں شامل ہو جائیں اور آپ کے رکاب میں شہادت نصیب ہو. میں نے جو سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا اس میں کلی طور پر گریہ اور رونے کے آثار کیا ہیں اہل بیت کی مصنوعیت میں، بالخصوص حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر رونے کے آثار کیا ہیں. آج جس حدیث شریف کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ حضرت امام صادق علیہ السلام جو ہمارا ذکر کرے، ہمارا تذکرہ کرے اور یا اس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور ہمارا تذکرہ کیا جائے. فخرج من عینہ دمع، اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، لیکن کس مقدار میں؟ سب سے کم ترین مقدار جو بیان کیا ہے وہ امام نے یہاں پہ بیان کیا ہے، مثل جناح البعوضہ، مچھر کے پر کے برابر. اگر کسی کے سامنے ذکر کیا جائے ہمارا یا وہ خود ذکر کرے اور اس کی آنکھوں میں مچھر کے پر کے برابر آنسو آ جائیں تو غفر اللہ لہ ذنوبہ، تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. لو کانت مثل زبد البحر، یہ معمولی گناہ نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر میں جو جھاگ بیٹھتی ہے اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے
حسین ابن علی پر رونے کے آثار. محمد لیکن چونکہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام زیارت کی مخصوص شب ہے. شب جمعہ جو ہے یہ امام کی زیارت کی خاص شب ہے جس میں بے حد تاکید کی گئی ہے زیارت کی. اب زیارت کی ظاہر سی بات ہے زیارت کے مختلف مراحل ہیں. ایک مرحلہ یہ کہ انسان وہاں پر موجود ہو، امام کے حرم میں ہو. جو موجود ہیں اس وقت ان کی کیا قسمت اور کیا نصیب ہے. جو موجود نہیں ہیں مثلا ہم ہیں، خدا توفیق دے کہ اس طرح کی شب میں ہم بھی وہاں پر موجود رہیں. بہرحال تو زیارت کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان نزدیک سے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے. بہت ساری روایات ہیں، بے پناہ فضائل ہیں، بے پناہ اس کے اثرات ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر میں یہاں پر آپ کے سامنے کروں گا. لیکن پہلا مرحلہ ہے کہ زیارت کا. زیارت کیا ہے؟ انسان نزدیک جائے قبر کے. دوسرا مرحلہ یہ سب سے آسان عمل کائنات میں اگر ہے کوئی تو زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. سب سے آسان عمل ائمہ معصومین نے چاہا ہے کہ انسان زائر حسین بن جائے. چاہے وہ روضے پہ پہنچ کر بن جائے بہت بہتر ہے. روضے پہ نہیں پہنچ سکتا ہے، اپنے گھر پر ہے، اپنے وطن میں ہے، کسی شہر میں ہے، کسی سرزمین پر ہے. امام نے آسان طریقہ بتایا اور وہ یہ ہے کہ انسان زیر آسمان جائے. زیر آسمان جانے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھے اور اس کے بعد صرف ایک جملہ کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عمل سے پروردگار عالم اسے وہی ثواب دے گا جو وہاں پر موجود افراد کا ثواب. صلوات پڑھیں محمد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک روایت میں زیارت پر جانے والوں کو ترغیب کی گئی ہے، انہیں شوق دلایا گیا ہے، ان کی تشویق کی گئی ہے. اور دوسری روایت وہ ہے کہ جو عمدن بغیر کسی مجبوری کے زیارت کو ترک کر دیتے ہیں حسین ابن علی کی زیارت کو، ان کی مذمت کی گئی ہے. پہلی روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صحابی سے فرمایا لا تدع زیارت الحسین علیہ السلام. لا تدع زیارت الحسین علیہ السلام. امام حسین اسلام کی زیارت کو ترک مت کرنا. امام کی زیارت کو ترک مت کرنا. اور ساتھ ہی یہ نہیں کہ صرف میں تمہیں کہہ رہا ہوں وَمُرْ أَصْحَابَكَ بِذَلِكَ، اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات کا حکم دو. اب اس کے بعد آثار جو بتائے توجہ کیجئے گا. جو آثار بہت سارے آثار جناب سجا صاحب نے جو بتائے ادھار والے، یہ ادھار والے نہیں، یہ نقد آثار ہیں. یمد اللہ فی عمرک، زیارت حسین ابن علی کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری عمر طولانی کر دے گا. قصد کر چکے ہیں زیارت کرنے کی انشاءاللہ. یمد اللہ فی عمرک، اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا. ویزید فی رزقک، اب تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. رزق کی تنگی کا اگر انسان شکار ہو تو بجائے اس در پہ سر ٹیکنے سے اس در پہ ماتھا ٹیکنے کے انسان کہاں جائے؟
کربلا وَيَزِيدُ فِي رِزْقِكَ، تمہاری رزق بڑھ جائے گی. اور اس کے بعد آخری جملہ انتہائی قیمتی جملہ ہے وَيُحْيِيكَ اللَّهُ سَعِيدًا، اللہ تمہیں سعادت بخش زندگی عطا کرے گا. قرآن نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے کہا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک عمل انجام دے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے، پھر ہم اسے جزا کیا دیں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایک بہترین زندگی دیں گے. عزیزان گرامی، قرآن کی آیت کی تفسیر آ کے امام کے اس جملے میں لکھی کہ یہ عمل صالح ہے کیا؟ عمل صالح یہ ہے کہ انسان جائے امام کی زیارت کے لیے، امام کی زیارت کے لیے جائے گا، قرآن میں کیا ہوا وعدہ پروردگار پورا کرے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایک صلوات پڑھیں محمد والی. اور اس کے بعد دوسری روایت یہ بھی حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس میں آپ نے ان لوگوں کی مذمت کیا ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے حسین بن علی کی زیارت کو ترک کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں من لم یأتی قبر الحسین علیہ السلام حتی یموت. یہ ظاہر سی بات ہے، حدیث میں یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن شرط کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ نہیں جاتا. من لم یأتی قبر الحسین حتی یموت، زیارت نہ کرے قبر امام حسین اسلام کی یہاں تک کہ دنیا سے گزر جائے. تب کیا ہوگا؟ کانا منتقص الایمان، ناقص الایمان دنیا سے پیدا ہو. وَإِن دَخَلَ الْجَنَّةَ، امام فرماتے ہیں روتا تھا، ہمارے عزا میں ماتم کرتا تھا، ہماری عزا برپا کرتا تھا، تو جنت میں جائے گا ہی. ایسا امام فرماتے ہیں وَإِن دَخَلَ الْجَنَّةَ كَانَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں جائے گا تو جنت میں جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے جنت میں جانے والوں کا، کربلا کی زیارت کرنے والوں کا ایک درجہ ہے، اسے کیا ہوگا؟ كَانَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ جو مومنین جو زیارت حسین بن علی کر چکے ہیں ان سے نچلے درجے میں رہے گا. ایک صلوات پڑھو محمد والی. یہ زیارت کی فضیلت تھی، میں نے شب جمعہ ہے اس لیے بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے. چونکہ امام نے ملک صحابہ کہا تھا تو میں نے سوچا کہ بہرحال عزاداروں کو بھی ہم امام کا پیغام پہنچا دیں. انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے حسین بن علی کی قبر مبارک کو اپنی ان دو گنہگار آنکھوں سے دیکھ سکیں. اب میں نے جو عنوان رکھا تھا وہ ہے آثار گریہ. اب اس کلی عنوان کے ذہن میں آج میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، بس 10 منٹ کے اندر یہ بحث ختم کر کے فوراً مسائل کی طرف رخ موڑنا چاہتا ہوں. آثار گریہ کے ذہن میں آج کا عنوان ہے حقیقی امتی. صرف ایک روایت ہے، روایت پڑھ کے آپ کے سامنے نتیجہ لینا ہے، اور وہ روایت یہ ہے. دیکھیں ان آنسوؤں کے اثرات کیا ہیں اور آنسو کہاں کہاں ہمیں پہنچاتا ہے. یہ واقعہ یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے امام حسین السلام کے تمام واقعات بیان کیے، تمام ہونے والے مظالم کا ذکر کیا، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اس کے بعد آپ نے پوچھا یا ابت متی یکون ذالک، اے والد گرامی یہ واقعہ ہوگا کب؟ تو پیغمبر نے فرمایا فی زمان خال منی ومنک ومن علی، یہ واقعہ جس وقت ہوگا تو نہ ہم ہوں گے، نہ تو ہوگی اور نہ علی ہوں گے. ظاہر سی بات ہے
یہ حدیث کے الفاظ کو ظاہر پہ حمل کیا جائے گا تو یہی ہوگا مطلب ظاہر میں نہ پیغمبر اکرم سلام اللہ علیہ کا وجود ہے، نہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وجود ہے، اور نہ علی بن ابی طالب کا وجود ہے. یعنی یہ زمانہ ان تینوں ہستیوں سے خالی ہے. لیکن اگر ان جملوں کی معنویت پر جائیں، ان کی حقیقت پر جائیں، تو پیغمبر جس مفہوم کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ میری بیٹی، میرا حسین اس وقت شہید ہوگا کہ جب دنیا والے ہم کو بھول جائیں گے. جس وقت دنیا والے ہم لوگوں کو بھول جائیں گے، یعنی نہ ان کے دل میں ہماری الفت اور محبت رہ جائے گی، نہ ان کے دل میں تیری الفت و محبت رہ جائے گی، اور نہ ان کے دل میں علی کے کارنامے رہ جائیں گے. جب مسلمانوں کے دل ہماری یاد سے، تیری یاد سے، علی کی یاد سے خالی ہو جائیں گے تو اب یہ اس پستی میں پہنچ جائیں گے کہ میرے فرزند کو شہید کر دیں. اب آپ سمجھے، پیغمبر سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جو دل میری محبت سے، تیری محبت سے اور علی کی محبت سے خالی ہو جائے، اس دل کے گنہگار ہونے پر تعجب نہ کرنا. جو دل پیغمبر کی محبت سے، علی کی پیغمبر کی محبت سے، علی کی ولایت سے، فاطمہ کی محبت سے خالی ہو جائے، وہ دل شمر کا دل ہوا کرتا ہے، وہ دل یزید کا دل ہوا کرتا ہے، وہ دل عمر سعد کا دل ہوا کرتا ہے. اب اگر حسین جیسا انسان شہید کر دیا جائے تو تعجب کی بات نہیں. یہ اس کے بعد جناب زہرا سلام علیہ اور شدت کے ساتھ گریہ کرنے لگی، اور اس کے بعد ایک سوال کیا، یا ابتے فمن یبکی علیہ. جناب زہرا سلام اللہ علیہ جس بات کی نگرانی ہے وہ کیا ہے؟ فمن یبکی علیہ ہے. کوئی نہیں ہوگا تو گریہ کون کرے گا؟ اپنا وجود کو سمجھے، اپنی اہمیت کو سمجھے. فمن یبکی علیہ ہے، پھر روئے گا کون؟ ومن یلتزم باقامت العزاء له. وہ ساری تفصیلات ہیں یہاں پر جس کو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت نہیں ہے. کہ جناب زہرا سلام علیہ نے دو قسم کا سوال کیا، کون روئے گا اور کون ان کی عزا برپا کرے گا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ ہے جس کا کام ہے روئے بیٹھ کر حسین ابن علی کی مظلومیت پر، دوسرا گروہ وہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ حسین ابن علی کی عزاداری برپا کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے، یہ سارے انتظامات کرے، حسینیہ بنوائے، فرش عزا بچھائے، یہ سارے انتظامات یہ آپ خدمت حسین انجام دے رہے ہیں، معمولی بات نہیں. فمن یبکی علیہ ومن یلتزم باقامت العزاء له. تو پیغمبر نے جواب دیا، یا فاطمہ، میں نے جس جملے کے لیے آپ کو زحمت دیا ہے وہ یہ ہے. آپ نے فرمایا، یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، ان نساء امتی یبکون علی نساء اہل بیتی. میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر آنسو بہائیں گی. ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتی. اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر آنسو بہائیں گے. وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ. یہ سال بے سال عزا برپا کریں گے، نہیں ہر سال ان کے عزا کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. یہ پیغمبر کا وعدہ ہے کہ عزا کا سلسلہ نہیں رکے گا. فی کل سنہ، ہر سال یہ برپا کریں گے. اب جب یہ عزاداری برپا کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا ہم ہی نہیں کیا عطا کریں گے، یہ بعد میں. لیکن ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے جو عنوان دیا، کیا عنوان دیا ہے؟ حقیقی امتی کون ہے پیغمبر کا؟ پیغمبر نے اپنی بیٹی سے کیا فرمایا تھا؟ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے اہل بیت پر کون روئے گا؟ کیا فرمایا؟ اب میری امت کی عورتیں روئیں گی، میرے امت کے مرد روئیں گے. یہ نہیں کہا تھا میری امت میں سے بعض عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی، میری امت میں سے بعض مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے. نہیں ہے، پیغمبر نے فرمایا میری امت کے اور میری امت کی عورتیں، میری امت کے مرد. عزیز آپ سمجھے، پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں
जो रोए वही मेरे उम्मती हम रोकर सबूत देते हैं हम पैगंबर के उम्मती पैगंबर कह के हमें सनद दे रहे हैं ये रोने वाला मेरा उम्मती है। इससे तशफ़ईना अंते लिन्निसा, बेटी क़यामत के दिन तू औरतों की शफाअत करेगी। वाना अशफ़अ लिर्रिजाल, और मैं मर्दों की शफाअत करूंगा। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं फरमाया वकुल्लु मन बका मिनहुम अला मुसाबिल हुसैन, हम सिर्फ शफाअत नहीं करेंगे बल्कि हर वो इंसान चाहे मर्द हो चाहे औरत जो रोएगा हमारे हुसैन मजलूम के मुसीबत में, तो अखदना बेयदिही, हम उसका हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, वादखलनाहुल जन्नत, यानी सिर्फ सिफारिश नहीं करेंगे पैगंबर, गिरिया की कीमत पहचाने, पैगंबर हाथ पकड़कर कहाँ ले जाएंगे? दाखिले जन्नत। या फातिमा, वादा सुने, या फातिमा कुल्लु ऐनिन बाकिया यौमल क़यामा, क़यामत के दिन ऐसा मंजर ही होगा कि हर आंख रोएगी, इल्ला ऐनुन बकत अला मुसाबिल हुसैन, सिर्फ हुसैन पर रोने वाली आंख उस दिन नहीं रोएगी। फइन्नहा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा बिनईमिल जन्नत, उसे वहां जन्नत की बशारत मिल चुकी होगी, वो जन्नत की बशारत पाकर खुशहाल होगी। एक सवाल पढ़ें मोहम्मद वाले बहुत सारी बातें रह गई जिन्हें बयान नहीं किया जा सका यहाँ पर, लेकिन वक्त की किल्लत है, लिहाजा मैं यहीं से अपने बात को खत्म करके मसाइब की तरफ आना चाहता हूँ। अजीजों, मैंने बारहा ये जिक्र किया और हर मजलिस में मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी कीमत पहचान लें, इसलिए कि सामने वाला बहुत कीमती है, सामने वाले की बहुत अहमियत है। मुस्तकिल मैं जो रवायतें आपके सामने पेश कर रहा हूँ उससे आपको अहमियत मालूम हो गई होगी कि हम किन हस्तियों के साथ चल रहे हैं। अगर किसी मौके पर हमें कुछ नसीब ना हो तो ये हमारी कमी होती है, देने वाले की कमी नहीं होती है। देने वाला तो हमेशा हाथ खोल कर देता है, ये हम लेने वाले नाक़िसुल अक़्ल होते हैं, नाक़िसुल ईमान होते हैं जो नहीं दे पाते हैं। हुसैन इब्न अली जब मक्के से चले थे और बल्कि मदीने से चले थे तो बार बार दावत देते थे लोगों को, जिनमें सलाहियत थी वो आ गए, बल्कि बास बेसलाहियत तो ऐसे भी थे कि जिनके पास इमाम बिन नफ्स से नफीस गए हैं और उस साथ नहीं गए। लेकिन बास इतने खुशकिस्मत थे कि इमाम के पहुंचते ही, इमाम के हाजिर होते ही इमाम के काफिले के साथ शरीक हो गए। उन्हीं में से एक सहाबी हैं जनाब वहीब। जनाब वहीब ईसाई मसलक रखते हैं। जब इमाम मक्के से निकले हैं तो रास्ते में इमाम की मुलाकात हुई। एक जगह पर इमाम ठहरे हुए थे, देखा एक ज़ईफ़ा है। जब सहरा में ज़ईफ़ा को देखा, इमाम नजदीक गए, पूछा ज़ईफ़ा तो यहाँ अकेले रहती? कहा नहीं, हम हैं, हमारी बहू है, हमारा बच्चा है, हमारा लड़का है। इमाम ने फरमाया इस सहरा में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती? कहा नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ एक परेशानी है, वो ये कि यहाँ पे पानी की कमी है। इस राह में हुसैन इब्न अली ने पानी की कितनी मुश्किलात हल किया है, मंजिल ब मंजिल। इमाम ने कहा अच्छा तुम्हें पानी की दिक्कत होती है? इमाम ने उस ज़ईफ़ा को साथ लिया, आओ खैमे की पुष्ट पर आओ। इमाम साथ गए हैं खैमे की पुष्ट पर। एक पत्थर था, पत्थर को नेज़े से हटाया, देखा चश्मा जारी हो गया। जैसे ही चश्मा जारी देखा
وہ ضعیفہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. تو عیسائی مذہب نہیں جانتی مسلمان کون ہے، ان کا رہبر کون ہے، ان کا دین کیا ہے، وہ نہیں جانتی. لیکن اس کے اتنا سمجھ میں آ گئی کوئی بزرگ ہستی ہے، یہ کوئی صاحب کرامت ہستی ہے. لہذا اس نے سوال کیا، پھر امام نے اپنا پورا تعارف کرایا، اپنا مقصد بیان کیا. اتنا سننے کے بعد امام کے قافلے میں 3 آدمیوں کا اور اضافہ ہوا. یہ 2، ایک عورت، 2 عورتیں اور ایک جناب وہب کی بیوی اور جناب وہب اور ماں کربلا میں ساتھ آئے ہیں. ابھی جب امام سے پہلی ملاقات ہوئی، جناب وہب کی شادی کو کل 9 دن ہوئے ہیں. اب کربلا میں جو عصر عاشور کے دن صرف اور صرف 17 دن ہوئے تھے امام کی ملاقات. عیسائیت سے آئے تھے اسلام کی طرف، لیکن کتنا پختہ اسلام تھا. اب جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے آپ سوچیں کہ ماں اپنے بچے کو رات بھر، اپنے بیٹے کو رات بھر یہ نصیحت کرے، میرے لال کل جب صبح ہو تو حسین کے قدموں پر جان قربان کر دینا. صبح ہوئی، دیکھا قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا. میرے لال اب تیری نوبت ہے، تو جا میدان میں حسین پر جان قربان کر. جناب وہب کا پورا واقعہ موجود ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. جناب وہب اپنی بیوی سے بچا کر، اپنی بیوی سے اجازت لے کر، اپنی ماں سے اجازت لے کر مقتل میں پہنچے ہیں. جنگ کیا. میں جس پہلو کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ پہلو حسین ابن علی کی مظلومیت ہے. وہ جناب وہب کا زوجہ کے ساتھ جانا، امام کی خدمت میں وعدے لینا، جنت کی سب اپنی جگہ ہے، لیکن بار بار زوجہ ہے. ابھی چند دن پہلے شادی ہوئی ہے. ایک نئے شادی شدہ انسانوں کی زندگی کی نہ جانے کتنی خواہشات ہوتی ہیں. وہ بار بار وہب کو روک رہی تھی، وہب تم مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، تم مجھ کو کس کے بھروسے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو. لیکن وہب مقتل میں پہنچے ہیں، جنگ کرتے رہے. جناب وہب کے اچانک چند انگلیاں کٹ گئیں. جیسے ہی زوجہ نے یہ منظر دیکھا ہے برداشت نہ کر سکی اور خیمہ کی ایک لکڑی لے کر میدان میں پہنچ گئی. اور اس کے بعد اب جو عورت، جو زوجہ جناب وہب کو بار بار روک رہی تھی، جو زوجہ بار بار روک رہی وہب مقتل میں مت جاؤ، وہ زوجہ اب آ کر مقتل میں وہب کو وادار کر رہی جنگ پر. میں وہب، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے. وہب اہل بیت کی مظلومیت کا دفاع کرتے رہو. وہب میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائے. حسین کی اہل بیت کا دفاع کرتے رہو. وہب دوڑتے ہوئے آئے زوجہ کے پاس اور زوجہ کو چاہا کہ واپس کر دے خیمے کی جانب، عورتوں کے پاس پہنچا دے، لیکن زوجہ ہے دامن گیر ہو جاتی ہے، دامن پکڑ لیتی ہے. وہب میں عورتوں کے پاس واپس نہیں جاؤں گی، میں خیمے میں واپس نہیں جاؤں گی، یا میں یہیں پر مر جاؤں گی یا میں اپنے باپ کی دفاع میں لڑتی رہوں. وہ ماجرا نہ سمجھ سکے. ایک بار آواز دیتے ہیں، میری زوجہ ابھی تک تو تم مجھے روک رہی تھی، اے وہب مقتل میں مت جاؤ، اے وہب مقتل میں مت جاؤ، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ارے اب کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھے جنگ پر وادار کر رہی ہے، خود بھی جنگ کرنا چاہتی ہے. آواز دیتی ہے، وہب میں خیمے میں تھی، میں نے ایک آواز سنا، میں نے ایک آواز سنا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. وہ آواز یہ تھی، میرا مظلوم بابا آواز دے رہا تھا، واہ غربتا، واہ غربتا، واہ ملت ناصرہ. آئے حسین کیسا غریب ہو گیا ہے، اللہ نے حسین کی مظلومیت